السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سنن ابن ماجہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا جو باب چل رہا ہے وہ ہے باب التوقی فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس باب کی 3 احادیث اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ مزید احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، قال حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر قال حدثنا ابو نضری عن شعبۃ عن عبداللہ بن ابی الصفر قال سمعت الشعبی یقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا۔ امام شعبی فرماتے ہیں، اور یہ جو ہیں تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جالست ابن عمر سنتن، میں بیٹھا ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سنتن 1 سال، یعنی ان کی شاگردی اختیار کی، ان کے ساتھ میں رہا اور ان سے احادیث وغیرہ میں سنتا رہا۔ فما سمعتہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، تو میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز بیان کرتے ہوئے نہیں سنا، یعنی میں نے ان کو کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قول یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل بیان کرتے ہوئے نہیں سنا میں نے۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل انہوں نے بیان کیا۔ اس سے پہلے بھی اس معنی اور مفہوم کی روایات گزریں، اور یہ روایت بھی، یہ ساری روایات اسی بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا آپ کی طرف کسی بات کی نسبت یا قول کی یا فعل کی نسبت اس سے احتیاط کیا کرتے تھے وہ، اور احتیاط کی وجہ یہ تھی کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کسی گناہ میں نہ پڑ جائیں۔ تو یہ اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا احتیاط تھا، اور اسی احتیاط کی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عمر ہوں یا اسی طرح سے ان کے علاوہ جو دوسرے صحابہ ہوں، زید ابن ارقم وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے لوگ اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام یا ان لوگوں نے احادیث روایات نہیں کی ہیں، جو ضرورت کی احادیث ہوتی تھی، ضرورت پڑتی تھی، کبھی کبھی پیش آ جاتی تھی ضرورت، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بیان کرتے تھے۔ آئی بات میں؟ خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری روایات احادیث کی کتب میں مروی ہیں، یا اسی طرح سے حضرت زید ابن ارقم ہوں یا عبداللہ ابن مسعود ہوں یا حضرت انس ہوں، تو یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں۔ تو اصل معاملہ یہی ہے کہ وہ احتیاط کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے۔ آئی بات میں؟ اور باقی تو انہوں نے روایات تو نقل فرمائی ہیں اور ذکر تو کیا ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، وہ دین کو پھیلایا کرتے تھے، اپنے شاگردان کو بھی بتایا کرتے تھے، لیکن ان کے بتانے کا انداز یا جو طریقہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مسائل بتلاتے تھے، ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے،
یہ کر لینا مناسب ہے، یہ کرنا مناسب نہیں ہے، تو یہ اس طرح سے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، اور وہ بھی احادیث کی روشنی میں ہوا کرتی تھی، یعنی اپنی رائے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کی روشنی میں یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے ان کے علاوہ جو دوسرے صحابہ کرام ہیں ان کا معاملہ ہو، وہ اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پہنچی تھی ان تک، اگر کبھی ضرورت پیش آتی تھی تو ان کو بیان بھی کرتے تھے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بیان نہ کرتے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان سارے صحابہ نے روایت بھی کی ہیں، امام ابن ماجہ نے بھی ان لوگوں سے روایات نقل فرمائی ہیں، اور اسی طرح سے اور جو دوسرے محدثین ہیں انہوں نے بھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایات نقل فرمائی ہیں۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے، مؤلف کہتے ہیں قال حدثنا العباس بن عبد العظیم العنبری قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن ابن طاووس عن ابیہ قال سمعت ابن عباس یقول انا كنا نحفظ الحدیث والحدیث یحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما اذا رکبتم الصعاب والذلول فہیہات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت طاووس جو کہ تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا سمیت ابن عباس، میں نے سنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یقول وہ کہہ رہے تھے، یعنی ان کو میں نے کہتے ہوئے سنا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہوئے سنا؟ انا کنا نحفظ الحدیث، ہم حدیث کو یاد کرتے تھے، انا کنا نحفظ، ہم حدیث الحدیث، ہم حدیث کو یاد کرتے تھے، والحدیث یحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی جاتی تھی، یعنی یہ عمل تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی حدیث بیان کر رہے ہیں تو صحابہ کرام اس کو یاد کرتے تھے اور اسے سنتے تھے، اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس عمل کو کرتے تھے، وہ بھی حدیث کو یاد کیا کرتے تھے۔ آئی بات میں؟ تو انا کنا نحفظ الحدیث، ہم حدیث کو یاد کرتے، اور حدیث یاد کی جاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فاما اذا رکبتم الصعاب والذلول فہیہات، پس جب تم لوگ سوار ہوئے، الصعاب سخت زمین کو کہتے ہیں، جب تم سوار ہوئے سخت زمین پر، والذلول اور نرم زمین پر، یعنی جب تم سخت اور نرم زمین پر سوار ہوئے، فہیہات، تو دور کی بات ہے، تو دور کی بات ہے۔ ہیہات، ہیہات جو ہے یہ اس میں فعل میں سے ہے، اور یہ فعل ماضی کے معنی میں آتا ہے، یعنی دور ہوا، یعنی دور ہے تمہارے لیے، فہیہات، پس دوری ہے۔ آئی بات میں؟ تو جب تم سوار ہوئے سخت اور نرم زمین پر تو دوری ہے تمہارے لیے، فہیہات تو دوری ہے۔ یہ جو ہے یہ بطور کنایہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم ہے، یعنی جب تم نے ہر ایرے گیرے سے احادیث کو نقل کرنا شروع کر دیا، یعنی ہم حدیثیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیا کرتے تھے، یاد کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا جاتا تھا، تو وہ کس سے یاد کیا جاتا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ عبداللہ ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی عمر کے تھے، بڑے نہیں تھے، تو اس وقت جو ہے احادیث یاد کی جاتی، صحابہ کرام یاد کرتے تھے، تو ہم کس سے لیتے تھے؟ یعنی اصحاب رسول سے احادیث لیا کرتے تھے اور معتبر لوگوں سے احادیث لیا کرتے تھے۔ لیکن جب تم لوگ سوار ہوئے نرم اور سخت زمین پر، یعنی ہر شخص سے احادیث لینا شروع کر دیا، یہ ایک طرح سے کنایے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے الصحابہ والذلول کا مطلب اونٹنی یا اونٹ، اصحاب سے مراد اڑیل اونٹ، یعنی ایسا اونٹ جو سواری نہ کراتا ہو اور سوار کو گرا دیتا ہو یا چھڑکیلا ہو، شیطان قسم کا اونٹ ہو۔ وذلول، اور ذلول مطلب مطیع فرما بردار ہو، جو مطیع اور فرما بردار ہو اور اڑیل نہ ہو۔ آئی بات میں؟ اور ایسی صورت میں مطلب ہوگا کہ اور جب تم نے اڑیل اور مطیع فرما بردار اونٹوں پر سواری کرنا شروع کر دی، اور اس میں بھی وہی مطلب ہوگا، یعنی تم نے ہر ایرے گیرے سے احادیث نقل کرنا شروع کر دی، یہ دیکھے بغیر کہ کس پر اعتماد کیا جائے، کس پر اعتماد نہیں کیا جائے، کس کا عقیدہ کیسا ہے، کس کا عقیدہ کیسا ہے، کس کا عقیدہ کیسا ہے۔ تو یہ دیکھے بغیر جب تم نے احادیث کو نقل کرنا شروع کر دیا، فہیہاتا، تو تمہارے لیے دوری ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ بعدت استقامتکم، یعنی تمہارا پھر سیدھا ہونا یہ دور ہے، پھر تم درست راستے پر نہیں ہو، پھر تم درست راستے پر نہیں ہو، یعنی پھر تمہارا احادیث میں پوری طرح سے جو ہے صحیح راستے پر ہو پانا یہ ممکن نہیں رہا۔ آئی بات میں؟ کیونکہ حدیث اگر ہم اخذ کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سامنے والا جس سے حدیث ہم لے رہے ہیں وہ کیسا ہے، وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو کسی اپنے دنیاوی فائدے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خرد برد کرتا ہو، اسے بدل کر دوسری چیزیں اپنی مرضی سے اپنے موافق چیزیں اس میں لگا دیتا ہو، پیش کر دیتا ہو۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہے اصل میں اس کا معنی۔ تو یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کو نقل کرنے اور اس کو حفظ کرنے یا یاد کرنے میں احتیاط کی دلیل ہے کہ وہ کس طرح سے احادیث کو لیتے تھے اور کس طرح سے احادیث کے اخذ کرنے میں احتیاط کرتے تھے۔ یعنی جو مشکوک لوگ، ایسے لوگ جو ہر ایرے گیرے سے احادیث کو اکٹھا کر لے رہے ہیں، ان پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اعتماد نہیں ہے، ان پر بھروسہ نہیں ہے، ان کو وہ ان سے احادیث نقل کرنا نہیں چاہتے ہیں اور ان سے احادیث نہیں لینا چاہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ ہے اصل میں حدیث کا معنی اور مفہوم۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے، کہتے ہیں مؤلف قال حدثنا احمد بن عبدتا قال حدثنا حماد بن زید عن مجالد عن الشعبی عن قرظة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب الى الكوفة وشيعنا فمشى معنا الى موضع يقال له سرار فقال اتدرون لما مشيت معاكم قال قلنا لحق صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحق الانصار قال لكني مشيت معكم لحديث اردت ان احدثكم به فاردت ان تحفظوه لممشاي معكم انكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم حزيز كحزيز المرجل فَإِذَا رَأُوكُمْ مَدُّوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَكُمْ وَقَالُوا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَقِلُّوا الرِّوَایَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ أَنَا شَرِيكُكُمْ۔ مؤلف نے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ کہتے ہیں حضرت قرظہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے کہا بعثنا عمر بن الخطاب الی الکوفتی۔ کہتے ہیں بعثنا، بعثا یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، بعثنا ہم کو بھیجا، اور اس کا فاعل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو بھیجا اپنی خلافت کے زمانے میں، ان کو یا تو اس علاقے کا قاضی متعین کر کے یا اسی طرح سے کسی اور مقصد کے تحت انہیں بھیجا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الی الکوفتی، کوفہ کی جانب، یعنی کوفہ جاؤ تم لوگ اور وہاں دین کی تبلیغ کرو، یا دین کی تبلیغ کے لیے تو کوفہ جاؤ اور وہاں دین کی تبلیغ کرو، یا قاضی وغیرہ متعین کر کے۔ تو یہ ہے اصل میں معاملہ۔ کہتے ہیں حضرت قرظہ بن کعب کہتے ہیں وہ شیعانا، اور وہ ہمارے ساتھ چلے۔ شیع باب تفعیل سے آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، اے وہ مشى معنا، یعنی ہمارے ساتھ چلے۔ فمشى معنا، پس وہ ہمارے ساتھ چلے الی موضع یقال له سرار، ہمارے ساتھ چلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام، ایک مقام تک جسے سرار کہا جاتا ہے۔ سرار یہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر، عراق کے راستے پر۔ تو اس جگہ تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہاں تک انہیں چھوڑنے کے لیے، انہیں الوداع کہنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ساتھ گئے۔ فقال، پس انہوں نے کہا، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتدرون لما مشیت معکم، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیوں جا رہا ہوں، کیوں چل رہا ہوں میں تمہارے ساتھ، یعنی کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ پیدل چل رہا ہوں جبکہ میں وہاں مدینہ میں رک سکتا تھا، کیوں میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں؟ قال، انہوں نے کہا، یعنی حضرت قرظہ بن کعب نے کہا، ہم نے کہا، قلنا، ہم نے کہا، لحق صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لحق صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، یعنی آپ کے ساتھ رہنے کا جو حق ہے، اس حق کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ وَلِحَقِّ الْأَنصَارِ، اور اسی طرح سے انصار کا جو حق ہے، اس حق کی وجہ سے آپ چل رہے ہیں، یعنی 2 وجہ انہوں نے ذکر کی، کیونکہ یہ انصاری صحابہ ہیں، مدینہ میں جو رہ رہے لوگ تھے ان میں سے ہیں، مہاجرین میں سے نہیں ہیں، تو یہ 2 وجہ انہوں نے ذکر کی۔ ایک تو وجہ یہ کہ آپ اس لیے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں کہ ایک تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم انصار ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کی فضیلت ہے، اس فضیلت کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہ پھر انصار کا جو مقام و مرتبہ ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں انصار، تو اس مقام و مرتبے کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکنی مشیت معکم لحدیث، لیکن میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، لحدیث، ایک حدیث کی وجہ سے، اردت ان احدثکم بہ، ارادہ کیا ہے میں نے کہ میں وہ حدیث تم سے بیان کروں، میں تم سے وہ حدیث بیان کروں، یعنی ایک بات کہنے کے لیے، ایک بات کہنے کے لیے میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ ایک حدیث، ایک بات بیان کرنے کے لیے چل رہا ہوں۔ آئی بات میں؟
تو یہ ہے اصل میں میرا مقصد، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم سے وہ حدیث یعنی وہ بات بیان کروں۔ یہاں حدیث سے مراد بات، اصطلاحی معنی یہاں مراد نہیں ہے۔ پس میں نے ارادہ کیا تاکہ تم یاد رکھو میرے اس چلنے کو تمہارے ساتھ، یعنی میں اس لیے تمہارے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ وہ حدیث میں جو بیان کرنے والا ہوں اس حدیث کو یاد رکھو میرے تمہارے ساتھ چلنے کی وجہ سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مقام سرار تک آئے تھے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انکم تقدمون علی قوم، تقدمون قدم یقدم سے تقدمون تم جا رہے ہو ایسی قوم پر، انکم تقدمون علی قوم یعنی تم ایسی قوم پر جا رہے ہو، ایسی قوم کے پاس تم جا رہے ہو، للقرآن فی صدورہم حزیز، قرآن کی ان کے دلوں میں قرآن کی وجہ سے حزیز جوش ہوگا، ان کے سینوں میں جوش ہوگا قرآن کی وجہ سے، یعنی ان کے سینے قرآن کی وجہ سے جوش مار رہے ہوں گے، کحزیز المرجلی ہانڈی کے جوش مارنے کی طرح سے، یعنی تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو قرآن پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے ہیں، اور ان کے سینے جوش مار رہے ہوں گے قرآن کی وجہ سے، ایسے جوش مار رہے ہوں گے جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے، افان پر ہوگا بالکل، یعنی بہت قرآن اور قرآن کی باتیں کریں گے۔ فَإِذَا رَأَوْكُمْ جب وہ تمہیں دیکھیں گے، مدّو الیکم آناقکم، مدّو انہوں نے پھیلایا یا دراز کیا، مدّو الیکم دراز کیا ہے انہوں نے تمہاری طرف، آناقکم اپنی گردنوں کو، وقالوا اصحاب محمد اور انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، صحابہ ہیں، ان کے ساتھی ہیں ان کے۔ تو یہ تم جب دیکھو وہاں اور ایسے لوگ ہوں اور وہ تمہاری طرف اپنی گردنوں کو دراز کریں اور یہ کہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، تو حدیثیں چاہے وہ فَأَقِلُّ الرِّوَایَةَ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کم بیان کرنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کم بیان کرنا، یعنی ایسے لوگوں کے سامنے حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثم انا شریککم پھر میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گا، یعنی اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گا۔ اس حدیث سے منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کرنے سے منع فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کرنے سے منع فرمایا ہے، دیکھو لہذا حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ منکرین حدیث اس حدیث کو دلیل میں اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رہے حدیث کا معنی اور مفہوم صرف یہ ہے کہ ان سے احادیث نقل کرنے میں احتیاط کرنا، ورنہ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت ساری احادیث مروی ہیں، اور ان کے زمانے میں بھی صحابہ کرام احادیث بیان کرتے تھے، تو ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کو منع کر رہے ہوں کہ تم حدیث ہرگز بیان نہ کرنا، آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ حضرت عمر بن خطاب کا مقصد نہیں ہے کہ تم احادیث کو بیان کرنا نہیں کرنا یا حدیث کو بیان کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث بیان کی جائے گی ضرورت اور موقع اور محل کے اعتبار سے، جب ضرورت ہوگی تو وہاں حدیث کا بیان کرنا
یہ لازمی اور ضروری ہے۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ اصل میں معنی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور دوسری بات بھی یاد رہے، یہ روایت ضعیف بھی ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی مجالد ہیں، مجالد بن سعید، ان کے بارے میں اس سے پہلے بھی بتلایا گیا کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور مجالد بن سعید کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے قابل حجت بھی نہیں ہے۔ تو اس سے دلیل پکڑنا منکرین حدیث کا کسی ناحیے سے صحیح نہیں۔ ایک تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، اور دوسرا یہ کہ حدیث کا معنی صرف یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کو بیان کرنے کے تعلق سے انہیں احتیاط سے کام لینے کا حکم دیا کہ وہ احتیاط سے کام لیں، اور کس شخص کے پاس حدیث بیان کرنا ہے یہ نظر میں رکھیں، اور کس کے پاس نہیں بیان کرنا ہے یہ بھی نظر میں رکھیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں حدیث کا معنی اور مفہوم ہے۔ اسی طرح سے اس باب کی آخری حدیث ہے، مؤلف کہتے ہیں قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زید عن یحییٰ بن سعید عن السائب بن یزید قال صحبت سعد بن مالک من المدینة الى مکہ فما سمعته يحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث واحد۔ تو حضرت سائب ابن یزید رحمہ اللہ یہ روایت کرتے ہیں، سائب ابن یزید یہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، من المدینۃ الی مکہ، مدینہ سے مکہ تک، یعنی ان کے ساتھ میں نے سفر کیا، مدینہ سے ہم لوگ گئے اور مکہ پہنچ گئے۔ فما سمعتہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث واحد، میں نے نہیں سنا، بس میں نے نہیں سنا ان کو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی حدیث بیان کرتے ہوں، یعنی انہوں نے ایک بھی حدیث اس درمیان میں نہیں بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ایک بھی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ آئی بات میں؟ تو یہ اس باب کی آخری حدیث ہے۔ حضرت سعد ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کیوں نقل نہیں فرما رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ بھی وہی ہے جو دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تھی، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل کرنے میں احتیاط سے کام لیا کرتے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی بات لوگوں کے درمیان میں چلی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے۔ آئی بات میں؟ اور ڈر اور خوف کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات چلی گئی خدا نخواستے تو وہ دین اور شریعت کا حصہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں یا آپ کی جو احادیث ہیں وہ شرعی احکام ہیں، وہ ایک طرح سے شرعی احکام ہیں، اور ان پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہے مقصد کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ بات اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسا کہ احادیث آگے آ رہی ہیں، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آئی بات میں؟ تو انہی ساری وجوہات کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین احادیث کم سے کم روایت کیا کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرورت پڑنے پر بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں بیان کیا کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس طرح کی اور اس معنی اور مفہوم کی روایات موجود ہیں
کہ انہوں نے ضرورت پڑنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہوں یا اسی طرح سے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیا کرتے تھے اور آپ کا یہ عمل ہے۔ آئی بات سمجھے؟ ہاں، تو یہ اصل میں اس باب کا معنی اور مفہوم ہے۔ اس باب کی یہ آخری حدیث تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔